اللهم صل علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. لاسٹ سنڈے کسی سوال کے جواب میں نے ایک عرض کیا تھا کہ اگلی اتوار سورہ یاسین اور سورہ ملک کے بارے میں گفتگو ہم کریں گے. سورہ یاسین مسلمانوں میں اتنی معروف سورہ ہے کہ اس کے بارے میں میرا خیال ہے ہم سب کو علم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو قرآن پاک کا دل قرار دیا ہے. یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں. اس سورہ کی ابتدا جس لفظ سے ہوئی ہے اس سورہ کا عنوان بھی وہی ہو گیا، یاسین. اس کے بارے میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیا، لیکن جو لوگ حروف مقطعات کا علم رکھتے ہیں اس کی انہیں سمجھ ہے، اللہ نے ان پر رحمت کی ہے اور وہ علم عطا کیا ہے. ان کے علم میں ہے کہ اصل میں یہ ان 72 ناموں میں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہر منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا رب نے جن ناموں سے، یہ نام انہی میں سے ایک ہے، یہ لقب. اور در حقیقت یہ مخفف ہے. یا سید البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے، یا سید البشر کا مخفف ہے، یا اسی طرح اور سید کا جو سین ہے ان دونوں کو ملا کے یاسین، وہ اس طرح سے اس کو کہا جاتا. اس کی فضیلت تو سب سے بڑی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ قرآن پاک کا قلب ہے. اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ تم اپنی اموات کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. تو حالت نزاع سے بآسانی گزر جانے کے لیے اس کی برکت استعمال ہوتی ہے. اس کی برکت سے انسان حالت نزاع کی جو تکلیف ہے، جان کنی کی جو تکلیف ہے، اس سے بڑی جلدی رہائی پا جاتا ہے. اسی نسبت سے شدید مشکلات میں اگر اسے کثرت سے تلاوت کیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رب تعالیٰ کی مہربانی سے وہ مصیبت انسان کی یا ٹل جاتی ہے یا اس مصیبت سے انسان آرام سے گزر جاتا ہے. سورہ یاسین کی یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. دوسری سورہ جس کے بارے میں ان صاحب نے سوال کیا تھا وہ سورہ ملک تھی. سورہ ملک کے بارے میں بھی زیادہ تر علماء کا خیال یہی ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ نازل ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کے ابتدائی دنوں میں، کیونکہ اس کا تمام تر مضمون وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی زمانے کی سورہ ہے. اس سورہ کی 30 آیات ہیں اور اس کے بارے میں جناب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے کہ بی بی صاحبہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی سورہ بتاتا ہوں جس کی 30 آیات ہیں، اور یہ سورہ قیامت کے روز رب تعالیٰ سے
تم لوگوں کی شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی کہ تمہیں بخش دیا جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جو سوتے وقت سورہ ملک کو پڑھتا ہے وہ اس کلام الہی کی برکت سے بخش دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں ایک اور روایت سورہ ملک کے بارے میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہیں سفر پر گئے، راستے میں ایک جگہ انہوں نے اپنا خیمہ رات گزارنے کے لیے جو لگایا تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ایک قبر کے اوپر خیمہ لگ گیا۔ تو جب وہ لیٹے تو انہوں نے سنا کہ وہاں کوئی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس بات سے وہ پریشان ہوئے اور خیمے سے نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس طرح سے میرے خیمے میں تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی شخص سورہ ملک تلاوت کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں ایک قبر ہے، اس میں جو مردہ ہے وہ اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بھی سورہ ملک کی تلاوت کثرت سے کرتا۔ تو اس موقع پر بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سورہ کو پڑھنے والا بخش دیا جائے گا۔ تو اس کی فضیلت سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر اس کو ہم ریگولرلی پڑھیں، صبح اور شام اس کی تلاوت کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے امید یہی ہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھا ہوا ہے کہ کچھ دنوں سے مراقبہ کو ذہنی ورزش کے طور پر شروع کیا، لیکن اسی دوران محسوس ہونے لگا کہ دل میں ایک عجیب سا سکون اور ذہن کو وقت کے لیے کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک مرتبہ پورے جسم میں یا دل میں کرنٹ سا محسوس ہوا، یہ کیا ہوتا ہے اور مزید اس میں بہتری کس طرح لے کر آؤں، رہنمائی کر دیں۔ یہ مراقبہ اصل میں ہوتا اسی لیے ہے کہ ذہنی طور پر کچھ وقت کے لیے انسان کا تعلق اپنے انوائرمنٹ سے کٹ جاتا ہے، کنسنٹریٹ آدمی کرتا ہے اور اس کنسنٹریشن کے جواب میں اس کا تعلق اپنے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس ماحول سے تعلق ٹوٹے گا ذہنی طور پر تو پھر انسان کو سکون ہی محسوس ہوگا، کہ بے سکونی ہے ہی ارد گرد کے ماحول کی، کہ انسان ان میں الجھا ہوا رہتا ہے اور بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ ان چیزوں کا شارٹ کٹ کہیں کچھ نہیں ہے، صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ محنت کی جائے، پریکٹس کی جائے، اور پریکٹس کے نتیجے میں پرفیکشن آ جائے گی۔ لیکن وہ پریکٹس اس عرب اسٹوڈنٹ کی سی نہ ہو جس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیز زبان کی درستگی اور الفاظ کی ادائیگی، تلفظ اور اس کا لب و لہجہ اس کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ بیچارے عرب تھے، اب عربی میں پی ہے نہیں، وہاں اس کی جگہ بی بولا جاتا ہے، پے کو بے بولتے ہیں۔ تو وہاں کلاس میں کہیں کوئی ایسا لفظ آ گیا جو پی سے شروع ہوتا تھا، تو ان عرب اسٹوڈنٹ نے اس کو بی سے پروناؤنس کیا، جیسے پاکستان ہے تو انہوں نے کہا باکستان۔ تو پروفیسر بڑا بدمزہ ہوئے اس بات پر کہ یہ انگریزی کی ٹانگ کیوں توڑ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نو، اٹس ناٹ پاکستان، اٹس پاکستان۔ وہ بیچارے پھر رپیٹ کیا اس نے، پھر پاکستان کیا۔ تو فائنل اس کو وارننگ مل گئی کہ اگر تم نے اپنا پروننسیشن صحیح نہ کیا تو تمہیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا۔ تو وہ بیچارہ 15 دن چھٹی لے کر اپنے تلفظ کو درست کرتا رہا، کہ جہاں جہاں پی آتا تھا وہ بے بولتا تھا تو کریکٹ کرتا تھا پی،
تو جس لفظ پر ڈانٹ پڑی تھی پاکستان پر، 15 دن کی محنت کے بعد کامیاب ہو گیا، بجائے پاکستان کہنے کے پاکستان کہہ لے اسے. تو کلاس میں گئے تو پروفیسر نے کہا کہ ہاں تم نے درست کر لیا پروننسیشن. اس نے کہا جی بالکل کر لیا. اس نے کہا پھر بتاؤ پاکستان کو پروناؤنس کرو. تو اسٹوڈنٹ نے بڑے آرام سے بہت خوبصورت طریقے پہ اسے پاکستان کہہ دیا. تو پروفیسر نے بڑا اپریشیٹ کیا اور کلاس سے کہا کہ دیکھو اگر انسان محنت کرے تو کیا ہو نہیں سکتا. تو اس سے کہا کہ ہاں یہ بتاؤ ہاؤ ڈڈ یو ڈو اٹ، تمہاری تو جو مادری زبان ہے اس میں پے ہے نہیں، تو اس میں کامیاب کیسے ہوئے؟ تو اس نے اسٹوڈنٹ نے جواب دیا سر بائی پریکٹس. تو یہ ایسی پریکٹس نہ کیجیے گا کہ وہ بائی پریکٹس کہنا پڑ جائے. بہرحال یہ کام سوائے پریکٹس کے اور ہو نہیں سکتا. پریکٹس کر لیجئے، یہ انشاءاللہ نہ صرف سکون بڑھتا چلا جائے گا بلکہ آپ کی ویژن کلیئر ہوتی جائے گی. اس میں صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ سیاستدانوں کا خیال ہے کہ کائنات لاموجود سے وجود میں آئی، جبکہ یہ بات خود توانائی اور مادے کے نظریے سے متصادم ہے. بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات یکدم عدم سے وجود میں آ گئی ہو؟ یہ بڑی پرانی بحث چلی آ رہی ہے مذہب اور سائنس کے درمیان. اس میں جو نظریہ اسلام پیش کرتا ہے وہ غالباً سائنس کے بہت قریب ہے. یہ حقیقت ہے کہ عدم سے موجود تک کا سفر بغیر کسی توانائی کے ہو نہیں سکتا. تو کائنات اگر لاموجود سے موجود میں آئے گی تو اس کے لیے کوئی بیسس جب تک نہیں ہے تو یہ کام ہو نہیں سکتا. سائنس کی یہ تھیوری بالکل درست ہے. اسلام میں کائنات کے وجود میں آنے کی جو تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا رب موجود تھا، جنات اور فرشتے موجود تھے. رب نے یہ چاہا کہ میں چیزیں تخلیق کروں تو رب نے ایک لفظ کن کہا اور اس کے بعد 6 دن اور 6 راتوں میں یہ کائنات وجود میں آ گئی. اب یہاں پر اس کو اگر ہم سائنس کے الفاظ میں بیان کر لیں اس بات کو تو رب سورس آف انرجی ہے ہر چیز کا. تمام قوتیں جو ہم کہتے ہیں تمام قوتیں رب ہی کے پاس ہیں. تو تمام چیزیں، تمام توانائی، تمام انرجی وہیں سے ایمٹ ہوتی ہے، سورس ہے. تو اس سورس آف انرجی نے جب یہ چاہا کہ کوئی چیز وجود میں آ جائے تو وہ جو لفظ اس نے کن کہا وہ انرجی ریلیز ہوئی اس سورس آف انرجی سے، اور اس انرجی کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آ گئی. تو یہ جو سائنس کا کہنا ہے اس کے مقابلے پہ دوسری تھیوری یہ کہ کچھ نہیں تھا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا رب موجود تھا. اسلام یہ بتاتا ہے کہ رب موجود تھا، باقی کچھ نہیں تھا. تو رب چونکہ سورس آف انرجی ہر چیز کے لیے، تو اس نے جب یہ چاہا کہ یہ کائنات وجود میں آ جائے تو کن کہنے سے وہ انرجی ریلیز کی اس نے، اتنی جس سے وہ کائنات وجود میں آ گئی. تو یوں یہ کائنات بغیر کسی ریزن کے وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ وہ انرجی ریلیز کی گئی تھی سورس آف انرجی سے، اس کے نتیجے میں یہ کائنات پھر وجود میں آ گئی. یہ بالکل ایسا ہے کہ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہو جائے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بلب روشن ہو جائے اور وہ بٹن ایک دبا دیتے ہیں، اس کا سوئچ دباتے ہیں اور اس سے اتنی انرجی ریلیز ہو جاتی جو اس بلب کو جا کے روشن کر دے اور اندھیرے میں روشنی پھیل جاتی ہے.
یہ بالکل اسی طرح کن کہنے سے وہ انرجی ریلیز کی گئی، اور جو رب نے سوچا تھا کہ ایسی کائنات ہو، اس انرجی نے اس کائنات کی وہ شکل اختیار کر لی۔ ابھی آہستہ آہستہ جو بگ بینگ کی تھیوری آئی سائنس میں، وہ یہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہم اس کو کن کہتے ہیں، وہ بگ بینگ کہتے ہیں، کہ بہت بڑا ایک بینگ ہوا اور اس بینگ کے نتیجے میں پھر یہ چیزیں وجود میں آ گئیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی پراپر شیپ لے لی، تو ہم اسے کن کہہ دیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ شاہ صاحب انسان مجبور ہے یا مختار؟ تو اس کا صحیح جواب جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا تھا، جس سے آپ واقف ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان صاحب سے کہا تھا کہ ایک پاؤں اٹھا لو، اٹھا لیا تھا، فرمایا اب دوسرا بھی اٹھا لو، تو وہ نہیں اٹھا سکے، میں پھر گر جاؤں گا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں فرمایا کہ انسان اتنا ہی مختار اور اتنا ہی مجبور ہے جتنا تم، کہ ایک ٹانگ تو اٹھا سکتے ہو لیکن دونوں ٹانگیں نہیں اٹھا سکتے۔ تو انسان تقدیر مبرم کے سامنے مجبور ہے، لیکن وہ بہت چھوٹا حصہ ہے تقدیر کا، ہارڈلی 5 to 10% آف دی ٹوٹل، لیکن باقی تقدیر انسان خود لکھتا ہے اپنی کوششوں سے، اپنے علم اور اپنی عقل سے اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ تو نیم مختار ہے، نیم مجبور ہے۔ یہ تیسرا سوال اس کا فتوے سے تعلق ہے، اور میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں مجاز نہیں کوئی فتویٰ دینے کا۔ جب میں کسی چیز کا مجاز نہیں تو اس کو میں اگر دوں گا تو میں غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہوں گا۔ اسی لیے میں چند ایک چیزوں پر جہاں فتویٰ انوالو ہو جائے میں یہ عرض کر دیا کرتا ہوں کہ صاحب میں فتویٰ نہیں دے سکتا کیونکہ میں مفتی نہیں ہوں۔ تو یہ سوال میں پڑھ دیتا ہوں کہ مستقبل میں 2 ماؤں اور 1 باپ کا ٹیسٹ ٹیوب بچہ پیدا ہو سکے گا، کیا یہ بات اخلاقی اور مذہبی طور پر درست ہوگی؟ اس پر علماء کا فتویٰ موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ مفتی حضرات ہیں جو فتویٰ دینے کے مجاز ہیں۔ یہ سوال پھر ان صاحب نے ریپیٹ کر دیا جس پر اس دن میں نے عرض کیا تھا۔ یہ اتنے ایڈوانس لیول کے سوال آپ اس سٹیج پر پوچھیں گے تو مجھے کچھ نہیں، میں تو جواب دے دوں گا، لیکن وہ سر کے اوپر سے باتیں گزر جائیں گی۔ اگر صرف سر کے اوپر سے ہمارے باتیں گزر جائیں تو کوئی نقصان نہیں، لیکن کم علمی کی وجہ سے جو ہمارے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جبکہ یہ ہمارے ایمان پر کوئی اثر ڈالتی نہیں یہ باتیں۔ تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے سوال کہ روح اثر کے بارے میں بتا دیجئے۔ ہم اگر فی الحال ان باتوں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں، جس کے بارے میں ہم سے روز حساب پوچھا جائے گا کہ ہم نے یہ کیا یا نہیں کیا۔ اب میں کل اپنی ذات کا جائزہ لے رہا تھا تو بہت شرم آئی، کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ اپنے بارے میں یقین ہے کہ میں بڑا اچھا مسلمان ہوں، تو میں انہیں ثبوت کے طور پہ یہ کہہ رہا تھا، آپ دیکھ لیجئے میں شراب نہیں پیتا۔ کیا ہوا اگر میں تھوڑی سی غیبت کر لیتا ہوں کسی کی، لیکن ہوں تو بڑا اچھا مسلمان کہ میں شراب نہیں پیتا۔ تو غیبت کر لینا تو کوئی اس پہ اثر ڈالے گا نہیں میری مسلمانیت پر۔ میں پورک نہیں کھاتا، لیکن کیا ہوا اگر میں ہر 5-10 منٹ کے بعد ایک جھوٹ بول لیتا ہوں، لیکن ہوں تو میں بڑا اچھا مسلمان ہوں۔ میں جوا نہیں کھیلتا، کیا ہوا اگر میں لوگوں کے حق مار لیتا ہوں تو مجھے بہت شرم آئی یہ بات کہنے کے بعد کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان کہہ رہا ہوں، لیکن وہ باتیں جس کے لیے میری جواب طلبی ہو جانی ہے رب کے حضور، کہ سب سے پہلے تو رب تعالیٰ اسی بات پہ مجھے پکڑ کے کھینچ دے گا کہ تم نماز پڑھتے تھے، اس کا جواب میرے پاس سوائے نفی کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی پوچھ لی جائے گی مجھ سے، پھر دوسرے حقوق اللہ کے بارے میں پوچھ لیا جائے گا،
اور اس کے بعد جب باری یہ آئے گی کہ تم نے میرے دوسرے بندوں کے ساتھ لین دین کیا کیا، میرے دوسرے بندوں کے ساتھ سلوک کیا کیا، تو اس کا جواب میں نہیں دے پاؤں گا قطعی طور پر۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیٹھ جاؤں گا، یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، تو مہربان ہے، یہ سب مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں کوتاہی کر گیا، معاف فرما دے۔ وہ مالک ہے، رحیم و کریم ہے، اس سے مجھے صرف اس کے رحم اور کرم کی امید ہے، میں اس سے گمان ہی اس کے رحمتوں اور مہربانیوں کی کرتا ہوں۔ لیکن ان کا جواب کہاں دے پاؤں گا میں، کہ جو دن بھر صبح سے شام تک میری پاس ٹائم ہابی تھی کہ میں غیبت کرتا تھا، ان لوگوں کو میں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گا کہ ان سے معافیاں مانگوں وہاں، کہ وہ مجھے معاف کر دیں تاکہ رب بھی مجھے معاف کر دے، جن کی غیبت کرتا رہا، جن پر میں نے بہتان لگائے، جن پر میں نے الزام تراشیاں کی، ان کو کہاں سے ڈھونڈوں گا کہ یاد ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس کس پر کیا کیا الزام لگا دیے تھے اپنے زبان کے چسکے کے لیے، کہ میں ان کو ڈھونڈ کے لاؤں اور ان سے معافی مانگوں اور ان سے کہوں کہ یا باری تعالیٰ یہ تیرے بندوں نے معاف کر دیا، تو بھی معاف فرما دے اب مجھے۔ میرے خیال میں مجھے فکر مند ہونا چاہیے ان باتوں کے لیے جس کے لیے مجھ سے جواب طلبی ہو جائے گی رب کے حضور۔ علم کا سیکھنا بڑا اچھا ہے، ہمیں علم سیکھنا چاہیے، لیکن مجھ پر لازم ہے کہ میں پہلے وہ علم سیکھ لوں جو مجھے روشنی دکھا دے اس راستے پہ چلنے کی جس راستے میں میرا رب مجھے چلانا چاہتا ہے۔ علم وہ راہیں منور کر دے جس پر میرا رب مجھے چلانا چاہتا ہے۔ جب ایک بار ہم اس پر پختہ ہو جائیں تو پھر علم کے دوسرے مقامات کی طرف ہمارا سفر ہو سکتا ہے، لیکن پہلے تو ضروری یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے اپنے رویوں کو اس طرح سے درست کر لیں کہ ہمیں کل کو جب روز حساب اللہ کے حضور جانا ہو تو ہم وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندہ نہ ہوں کہ ہم نے امتی ہو کے کیا کیا، اور رب کے حضور بھی ہم جواب دہی کر لیں۔ تو یہ میں ضرور روح اثر کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا جو ہی وہاں تک ہم پہنچے، انشاءاللہ اس کا ذکر کروں گا، پھر وہ آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گا، کیونکہ اتنا دقیق سبجیکٹ ہے یہ ٹرم کہیں سے جب آدمی، اگر میں پڑھوں گا اس ٹرمنالوجی کو تو بڑی لبھائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مخاطب کو مشکل میں ڈالنے کے لیے انٹرنیٹ سے روح اثر ڈھونڈ کے لے آؤں اور اس سے پوچھ لوں، یہ سوچ کے کہ اب اس کو میں مشکل میں ڈالوں گا، لیکن وہ مشکل میں مخاطب تو شاید میرا نہ پڑے، لیکن میں کنفیوز ضرور ہو جاؤں گا۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور دوں گا، خاطر جمع رکھیے۔ لیکن اس مقام پر جو ہی ہم علم کے پہنچتے ہیں، جیسے اور بہت سی چیزوں کے بارے میں عرض کیا، یہ بھی عرض کر دوں گا آپ سے انشاءاللہ۔ یہ کسی صاحب نے انگریزی میں سوال کیا ہے، ان کا پہلا سوال تو آپ نماز کی کتاب لے لیجئے، اس میں آپ کو جمعے کی سنتیں اور فرض مل جائے گی اس میں، کیونکہ پھر لوگ، مجھے اعتراض نہیں، میں تو جواب دے دیتا ہوں بھی، لیکن لوگ احتجاج کرتے ہیں میرے ساتھ کہ ایسی چیزوں کو ڈسکس نہ کیجیے جو پہلے سے ایزیلی اویلیبل ہیں۔ تو جمعے کی سنتیں اور فرض آپ نماز کی کتاب دیکھ لیجئے، اس میں مل جائیں گے۔ دوسرا سوال ان کا، we come for lectures and God answers and ilm also, but what we will say when we come for dua, as if we say that we are worried about our business and other worries. This is not right in my view. I want to know that what did you like your followers. صاحب ایک چیز تو پہلے میں بالکل واضح کر دوں کہ میں اس لائق ہی نہیں کہ کوئی مجھے فالو کرے، اس لیے میرا کوئی فالوور نہیں ہے۔
نہ بیت کا سلسلہ میں چلاتا ہوں، نہ شاگرد بناتا ہوں. یہ جو ہم یہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ہم برابری کے لیول پہ جمع ہوتے ہیں. نہ کوئی سکھاتا ہے نہ کوئی سیکھتا ہے. یہاں ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ جو چاہے بول دے. دعا کے سلسلے میں بہت مرتبہ میں نے عرض کیا. یہ جو کتابیں چھپ کے آئیں ان میں بھی جگہ جگہ ہے، لیکچرز میں ہے. ویسے میں دعا کے دوران بھی عرض کرتا رہتا ہوں لوگوں سے کہ ابھی میں یا آپ مجھے کہیے کہ شاہ صاحب آپ رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، تو میرا فوری جواب آپ کو یہ ہوگا، بجائے یہ کہ میں یہ کہہ سکوں آپ سے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے، مجھ سے کہاں کوتاہی ہو گئی بھائی مجھے بتا دیں، تو میں فوراً آپ کو یہ جواب دوں گا کہ نہیں، میں تو دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. در حقیقت میں شکر ادا نہیں کر پاتا اللہ کا. ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ سے عرض کر دوں گا کہ وہ گرمی کتنی ہے. آج گرمی بہت پڑ رہی ہے، آج سردی بہت پڑ رہی ہے. یا یہ کہ میرا کوئی کام ہی نہیں ہوتا، میں جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی میں ہوتی ہے. رزق کی بڑی تنگی ہے، روٹی پوری نہیں ہوتی. تو میں سب سے ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ رب کا شکوہ بیان نہ کرو. یہ سب کہنا اپنے پالنے والے کا شکوہ بیان کرنا ہے، اور شکر گزاری کے منافی بات ہے. دعا پر آنے کے لیے میں لوگوں سے ہمیشہ ایک عرض یہی کیا کرتا ہوں کہ بھائی آپ بہت سادہ اور بھولے لوگ ہیں، آپ اپنے سے کہیں زیادہ گنہگار شخص کے پاس دعا کے لیے آ رہے ہیں. آپ سب مجھ سے بہتر لوگ ہیں، بہتر مسلمان ہیں، بہتر انسان ہیں. میں کتنا سیاہکار اور کتنا گناہگار ہوں آپ کو اندازہ نہیں اس کا. تو مجھے سے ایک سیاہکار اور گناہگار کے پاس دعا کے لیے آ کے کیا لیں گے؟ آپ گھر پہ بیٹھیے، رب کے حضور دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ آپ کے کام کر دے. میں نے شاید کسی نشست میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ میں آفس سے اٹھ کے اپنے مرشد صاحب کے پاس، روحانی گائیڈ جو تھے ان کے پاس حاضر ہوا تو حبس بہت تھا، گرمی بے پناہ تھی. حضرت صاحب رہتے بھی بڑے چھوٹے سے کمرے میں تھے، 3.5 فٹ بائی 5.5 فٹ کا ایک باتھ روم تھا جس کو کمرہ بنایا ہوا تھا انہوں نے. تو وہاں حبس اور بھی زیادہ تھا. تو کہیں میری زبان سے ہی بات نکل گئی کہ حضور آج گرمی بہت ہے. تو بڑی شدید ڈانٹ پڑی کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اپنے آقا کے کسی کام پر انگلی اٹھا سکو؟ وہ مالک ہے اس کائنات کا، یہ اس کا حق ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ گرمی کتنی برساتا ہے اور سردی کتنی دیتا ہے. تمہیں کیا حق ہے کہ تم اس کا شکوہ کرو؟ یہ اتنا سا ایک جملہ کہ آج گرمی بہت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اس کو نہیں سن پائے تھے میری زبان سے کہ آج گرمی بہت ہے، اور اس پہ ڈانٹ دیا تھا انہوں نے. تو ہم جب کسی دعا کرنے والے کے پاس جاتے ہیں تو جا کے جو مبالغے کے انداز میں بات کرتے ہیں، یہ جملہ ہمارا عام ہوتا ہے کہ یہ میرا کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. بس غضب خدا کا، یہ میں الزام لگا رہا ہوں اپنے مالک پر کہ میرا کوئی کام نہیں کرتا. اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس نے مجھے پہلی سانس سے لے کے آج تک جو زندہ رکھا، کیا وہ کام نہیں تھا؟ اس نے جو اپنی بنائی ہوئی ہوا مجھے فری آف کاسٹ پرووائڈ کی ان تمام سالوں میں، کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ یہ جو اتنا مضبوط جسم دے دیا، اتنا موٹا تازہ، اور اس کو پالتا رہا ساری عمر، وہ تو کیا یہ اس کا احسان نہیں ہے؟ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آج تک اس نے کام ہی نہیں کیا؟ یہ پڑھ لکھ گیا، میں ملازمت کرتا رہا، اخراجات پورے کرتا رہا، رب تعالیٰ میرے، کیا وہ کام نہیں تھا؟ تو ہم بجائے یہ یاد رکھیں کہ میرا ایک کام کیا نہیں ہوا آج، اگر یہ یاد رکھ لیں کہ صبح سے اب تک ہزارہ کام ہو چکے ہیں، تو جو کام ہمارے ہو جاتے ہیں وہ تو زیادہ ہیں تعداد میں بہت.
بنسبت ان کے جو کام نہیں ہوتے ہمارے. تو ہم رب کے شکوے بیان نہ کریں جگہ جگہ. رب ہم سب میں سے ہر ایک کا اتنا ہی ہے جتنا کسی اور کا. تو یہ دعا کا سلسلہ میں سب سے منع کرتا ہوں. یہ جو فقیروں نے ابھی شاید آپ میں سے کوئی صاحب یہ مجھے مثال دے دیں کہ ہر ولی اللہ نے دعا کا سلسلہ جاری کیا، تو اس کے لیے میں ایک دو مرتبہ یہاں عرض کر چکا کہ وہ معاملہ ان کا کچھ اور تھا. انہوں نے اس دعا کے سلسلے کو بالکل اسی طرح استعمال کیا جس طرح کوئی مزاری ڈگڈگی کو استعمال کرتا ہے کہ ڈگڈگی بجا کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اپنے ارد گرد اکٹھا کر کے اپنے مطلب کی بات کرتا ہے. تو یہ تبلیغ اسلام کے لیے نکلے تھے فقیر لوگ. ان کی ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ذریعہ ہو جس سے نان مسلم ان کے ارد گرد اکٹھے ہوں. تو وہ دعا کا سلسلہ جاری کیا. تو رب تعالیٰ کو چونکہ اپنا دین پھیلانا مقصود تھا تو اللہ نے ان کی زبان میں تاثیر بخش دی، انہیں مستجاب الدعوات کر دیا. تو جو ان سے دعا کرا کے گیا کامیاب ہوا. تو یوں لوگ ان کے ارد گرد اکٹھے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنی پرسنل ایگزامپل سے انفلوئنس کر کے انہیں مسلمان کرنا شروع کر دیا. تو وہ تبلیغ اسلام کے لیے اس دعا کو انہوں نے ڈگڈگی کے طور پہ استعمال کیا تھا. ہم میں سے کوئی آدمی خواہ وہ مجھ جیسا گنہگاری کیوں نہ ہو اس کی بھی سنتا ہے رب. تو آپ تو سب بڑے نیک لوگ ہیں، براہ راست دعا کیجیے اللہ سے، اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. یہ ایک اور چیز جس نے میرا خیال کنفیوژن پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، وہ ابھی سوال کے ذریعے کلیئر کر دوں گا میں. ایک تیسرا انسان نے سوال کیا ہے کہ کم اینڈ یو گیو سم ون ٹافی اینڈ سم ون ادر تھنگس، واٹ از دی کنسپٹ ایز یو لائک دم مور دوز یو گیو ادر تھنگس. صاحب وہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد کر لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا جاتے وقت کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں اس سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ جو کوئی میرے پاس آیا ہے میں اگر اور کچھ نہیں دے سکتا ٹافی دے دوں گا، اس کو سویٹ دے دوں گا کہ لے لیجئے. اس سنت پر عمل کرتا ہوں. باقی رہ گئی کہ کچھ لوگوں کو چیزیں مل جاتی ہیں، اگر آپ میرے پاس کوئی گفٹ لے کر آئے تو وہ بھی سنت ہے، میں لے تو لوں گا آپ سے، شکریہ بھی ادا کر دوں گا، لیکن بعد میں جو آدمی آیا وہ اٹھا کے اس کو دے دوں گا کہ یہ آپ لے جائیں، کیونکہ یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ اور تحائف قبول فرماتے تھے، لیکن گھر جانے سے پہلے جھولی جھاڑ کر اٹھتے تھے، سب کچھ تقسیم کر دیتے تھے. یہ سنت ہے. تو میں اس سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ کوئی اگر تحفتاً میرے لیے کوئی چیز لے آیا تو میں اس سنت کی پیروی میں جو کوئی بندہ آیا جس کے لیے دل سے آواز آئی کہ یہ اس کو دے دو، دے دی. کیا ہو تو اس میں تو کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں. آپ ذرا غور فرماتے تو سمجھ میں آ جاتا کہ یہ تو سنت ہے. تو اس میں قطعی طور پر یہ کنسیڈریشن نہیں کہ کوئی زیادہ میرے قریب ہے تو اس کو میں نے کچھ اور دے دیا. تو بدترین دشمن کو بھی اگر وہ تشریف لے آئے میرے پاس، جو ہوگا پکڑا دوں گا، یہ لے لیجیے آپ. یہ کسی صاحب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے کہ ایک تو میں اپنے قرضے اتار لوں، پھر میرے مرنے کی دعا کر دیجیے کہ میں نے کوئی نہیں، مرنے کے بعد 2 روپے حساب کتاب دینا اور نہ اگلے جہان جانے کے لیے اٹھنا ہے، اور پیچھے میرے گھر والے بھی خوش رہیں کہ خرچہ کم ہو گیا ہے اور مصیبت بھی چلی گئی ہے، دعا کر دیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کی دعا سے منع کیا ہے. انلیس کہ آپ مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہ رہے ہیں، مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں کہ میں آپ کے مرنے کی دعا کر دوں اور میں خود پھنس جاؤں. یہ دعائیں نہیں کرتے. قرض رب تعالیٰ اتار دیا کرتا ہے، صرف ہمیں اس طرح سے کوشش کر لینی چاہیے جس طرح کے مسلمان پر فرض ہے.
آپ پوری قوت سے محنت کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیے کہ یا باری تعالیٰ مجھ پر رزق وسیع کر دے تاکہ میں اپنے قرض اتار لوں، کہ میں مقروض مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ یقیناً آپ کی دعا سنے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے قرض اتر جائیں گے، لیکن کوشش فرض ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اپنے کتنے پیسے دے دوں اور کس جگہ دے دوں تو خیریت سے اللہ تعالیٰ سے جان چھوٹ جائے گی۔ بیئرسٹ منیمم نیڈ والی ایگزامپل نہ دیں، مجھے اس سے کچھ سمجھ نہیں آتی اپنے خرچوں کے بارے میں۔ بھائی آپ میں جتنی ہمت ہے، جتنی سکت ہے، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندوں کی خدمت کر دیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کے صدقے آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا کہ مصیبت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو۔ آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کیے، جتنی بھی آپ میں سکت ہے، آسانی سے جو کر سکتے ہیں اسے اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کیجیے، خاص طور پر بھوکے کو کھانا کھلا دیجیے، کسی قیدی کا جرمانہ ادا کر دیجیے کہ اس کی قید کم ہو جائے، کسی مقروض کا قرض ادا کر دیجیے۔ اللہ کو یہ تین چیزیں بہت پسند ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے انشاءاللہ آپ پر کرم کر دے گا اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ جیسے سے میری امی نے اپنے ماں اور باپ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیسے تھے۔ ان کی وفات کے بعد تو انہوں نے بتایا کہ ماں کی عادت اچھی تھی اور باپ کی نہیں، اور میں نے اپنے بارے میں پوچھا تو میرے کرتوتوں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ میرے نانا پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے سچ جھوٹ کلائنٹ کو سکھا کر بچانا ہوتا ہے۔ تو جب وہ زندہ تھے اپنی آخری عمر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ میرا پیشہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجھے حج و عمرے پر جانے کا ڈر لگتا ہے، اور انہوں نے نہیں کیا اور مجھے بھی حج و عمرے پر جانے کا اب ڈر لگتا ہے، تو کیا اگر کبھی جانا پڑے تو نہ جائیں؟ بھائی جن صاحب کے پاس آپ گئے اور اپنے بارے میں آپ نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں آپ کے چھپی ہوئی چیزیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو لوگ اللہ کے بندے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں ولی اللہ کہتے ہیں، صاحب علم کہتے ہیں، وہ لوگوں کے رازوں کو بیان نہیں کرتے کبھی۔ ان کے پاس اگر کوئی ایسا آدمی بھی چلا جائے جو کسی طوائف کے گھر سے گانا سن کر آیا ہے اور ان سے وہ یہ کہہ دے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو پلٹ کے اسے شرمندہ نہیں کریں گے یہ کہہ کے کہ نہیں بھائی تم تو طوائف کے یہاں سے آ رہے ہو۔ وہ مسکرا دیں گے کہ جھوٹ پر گواہی دے نہیں سکتے یہ کہہ کے کہ ہاں تم نماز پڑھ کے آئے ہو، اور سچ ظاہر نہیں کر پاتے، وہ صرف مسکرا دیں گے آپ سے جواب میں۔ مجھے معلوم نہیں کہ ان صاحب نے کیوں آپ کی چھپی ہوئی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے انہیں معاف فرمائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر رب کی جواب دہی کا خوف اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ واقعتاً شرم اور حیا کے مارے رب کے سامنے نہ جانا چاہے کہ میں کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا اور اللہ کے سامنے جاؤں گا، بڑی مبارک چیز ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ غلطی 50% ٹھیک ہو گئی، باقی 50% ایفرٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ کے نانا اگر شرمندہ تھے رب سے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو معاف فرمائے، اللہ ان پر کرم فرما دے اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ ضرور جائیے جب موقع ملے، حج ہم پر فرض ہے اگر ہمارے وسائل اجازت دیتے ہیں، اس فرض کو ادا کر لیجئے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ پروردگار آپ پہ کرم فرما دے، آپ کو توفیق بخش دے کہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پائیں۔ یہ
انہی صاحب کا چوتھا سوال یہ ہے کہ جب بھی کوئی وفات پا جاتا ہے تو مسجد میں اعلان ہونے لگتا ہے کہ فلاں بنت فلاں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. کیا ہر کوئی مرنے کے بعد رب تعالیٰ سے جا ملتا ہے؟ تو اتنی پریشانی کس بات کی ہے؟ بھائی قرآن میں بھی ہے کہ ہر چیز نے اپنے اصل کی طرف لوٹ جانا ہے. ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے. ہم سب عالم ارواح ہی سے آئے تھے اور ہمیں لوٹ کر رب ہی کی طرف چلے جانا ہے. وہ جو اعلان ہوتا ہے وہ زبان اگر انگریزی میں ہوگا تو اس کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، اس کے لفظی معنی کچھ اور ہو جائیں گے. ہندی میں کریں گے اس کے معنی کچھ اور ہو جائیں گے. تو زبان اٹس میٹر آف ایکسپریشن، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی جہاں سے آیا تھا اس طرف کو واپس چلا گیا. قرآن کے الفاظ میں اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر ہر ایک کو رب سے ہی جا ملنا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ تو بھائی پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ ہم رب کی طرف لوٹ جائیں گے. پریشانی یہ ہے کہ جب رب کی طرف لوٹ جانے کے بعد ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ فقیر لوگ موت کے منتظر ہوتے ہیں، دعا نہیں مانگتے لیکن موت کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہ دن کب آئے گا کہ ہم اپنے دوست سے جا ملیں گے، ہمارے دوست سے ملاقات ہو جائے گی. لیکن حساب کتاب سے کانپتے رہتے ہیں ہر وقت کہ جب حساب کتاب ہوگا تو معلوم نہیں کہاں پکڑا جاؤں میں، کہ کوتاہیاں بے شمار ہیں. تو پریشانی یہ نہیں کہ رب سے جا ملوں گا، پریشانی یہ ہے کہ میرا جب حساب کتاب ہوگا تو میں کیا کہوں گا کہ میرے نامہ اعمال پر تو گناہوں کی سیاہی پھری ہے. وہ تو ایسا ہے جیسے برش سے کسی نے اس پر کالک مل دی ہو. پریشانی تو اصل گناہوں کی سیاہی کی ہے جو مجھے نامہ اعمال پر نظر آتی ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش اور توبہ استغفار. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے، یقیناً معاف فرما دے گا، کیونکہ وہ اتنا ہی، میں نے اسے اتنا ہی مہربان پایا کہ وہ اس نے کبھی رحم کی درخواست رد نہیں کی ہے، بشرطے کہ سچے دل سے اٹھے وہ درخواست. ان کا سوال نمبر 5 یہ ہے کہ قرآن میں درج ہے کہ تمہارے ارد گرد کے لوگ تمہاری آزمائش کے لیے بنائے گئے ہیں، تو آزمائش تو ویسے ہی مکمل ہو جانی ہے کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، پھر سزا اور جزا کا مرحلہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے ارد گرد کے لوگ آزمائش کے لیے بنائے گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں کہیں ان کی محبت ہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا تو نہیں دیتی. یہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. جن لوگوں سے ہم دشمنی کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تو دشمنی میں کہیں ہم حدود کو پار تو نہیں کر جاتے، تو وہ اس صورت میں آزمائش ہے ہماری. تو وہ آزمائش در حقیقت وہ ٹیسٹ وہ لوگ نہیں ہیں. ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم کسی کی محبت میں، کسی کی دشمنی میں اپنی ضرورت کے مارے حدود کو تجاوز تو نہیں کر جاتے جو اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں. ہمارے رویے ان رویوں کے خلاف تو نہیں ہو جاتے جو رویے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے رب کی طرف سے. تو وہ آزمائش اس صورت میں کہا گیا ہے انہیں، ورنہ سبھی بھلے لوگ ہیں. سزا اور جزا کا مرحلہ اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا ہے، ہمیں بہت سے اختیارات دے کے بھیجا اس دنیا میں. ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم جو چاہے ہم سوچتے رہیں اپنے ذہن میں، گناہ کا، نیکی کا، بدی کا، برائی کا، اچھائی کا، جو کچھ سوچنا چاہیں ہم سوچیں. ہمیں کوئی فرشتہ آ کے منع نہیں کرے گا کہ یہ بات نہ سوچو. کوئی فرشتہ آ کے اپریشیٹ نہیں کرے گا کہ تم نے بہت اچھا سوچا. ہمیں آزادی ہے، کھلی آزادی. ہمیں اس کی بھی آزادی ہے کہ اپنے سوچ کے نتیجے میں ہم جو فیصلہ کرنا چاہیں ہم کر لیں. کہ اگر میں نے گناہ کا سوچا ہے
تو مجھے یہ پوری آزادی ہے کہ میں اس گناہ کو کرنے کا ارادہ کر ڈالوں. کوئی فرشتہ مجھے منع کرنے نہیں آئے گا. یہ اللہ نے آزادی اور اختیار مجھے بخش دیا. مجھے یہ بھی آزادی ہے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر ڈالوں، چوری کر ڈالوں اور کوئی گناہ کر ڈالوں. گناہ کرتے وقت کوئی فرشتہ مجھے آ کے روکے گا نہیں، اس لیے کہ یہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے. کیونکہ اختیار میرے پاس ہے سوچنے کا، ارادہ کرنے کا اور عمل کرنے کا، تو ذمہ داری میں میری ذات پر ہے. تو مجھ سے جو جواب طلب کیا جائے گا وہ اس ذمہ داری کا طلب کیا جائے گا جو مجھ پر عائد ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اس اختیار کو استعمال کس طرح سے کیا. کیا اللہ کے احکامات کے مطابق کیا یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کیا؟ تو جواب طلبی میری اس کی ہوگی، اس بات کی کہ میں نے اپنے اس اختیار کو جو اللہ نے مجھے تفویض کیا تھا اس کو میں نے استعمال کیسے کیا. تو سزا بھی اسی کی ہوگی اور جزا بھی اسی کی ہوگی کہ اگر میں اس اختیار کو ان حدود سے باہر جا کے استعمال کرتا رہا جو اللہ نے مقرر کی تھی میرے لیے تو اس کی سزا دے دی جائے گی، اور اگر میں اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا رہا تو اس کی جزا دے دی جائے گی. سزا اور جزا کا نظام تو اس پر ہے، لوگوں پر نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. یہ ہم غلط فہمی میں مبتلا ہیں. میں بھی ہمیشہ جب آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا تو میں آپ سے دھاڑ سے جواب یہ دے دوں گا میرے ساتھ بھی تو فلاں نے یہ سلوک کیا تھا. جسٹیفیکیشن دوں گا میں آپ کو. در حقیقت اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. جس نے میرے ساتھ غلط سلوک کیا وہ اپنے اعمال کا جا کے جواب دے گا. میں رب کے حضور یہ نہیں کہہ پاؤں گا کہ چونکہ فلاں آدمی نے میری چوری کر لی تھی میں نے دوسرے آدمی کی چوری کر لی. وہ میری پیسے چوری کر کے گیا تھا، میں اس کے گھر جا کے اس کے پیسے چوری کر رہا ہے. وہ جسٹیفائی نہیں ہوگا. میری چوری میری ہی رہے گی، اس کے لیے جواب دہ میں ہوں. تو بغیر ہم یہ دیکھے کہ کوئی آدمی ہم سے کیا سلوک کر رہا ہے، ہم اپنے سلوک کو اللہ کی حدود کے اندر رکھ لیں، اس کے مطابق کر لیں جو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. سزا اور جزا کا نظام کی بنیاد کہیں اور ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ چھٹا سوال بہت اہم ہے کہ کیا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے رتبے تک پہنچنے کے لیے 1,00,000 مرتبہ روز کوئی اللہ کا نام لے لے تو اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہو جائے گا؟ نہیں. اس کا جواب بہت سٹریٹ ہے، بالکل نہیں. جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا مرتبہ اتنا بلند اس لیے ہے کہ وہ صرف اللہ کا نام نہیں جپتے تھے بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا. پوری کی پوری زندگی کا پیٹرن وہی تھا جو اللہ نے مقرر کیا، بلکہ وہ ریکوائرمنٹ سے ذرا آگے جا کر اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کیا تھا. انہوں نے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں وہ اس سے بہتر زندگی کی طرف چلے گئے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا. تسبیحاں پڑھنے سے، ذکر اذکار خالی کرنے سے اور زندگی کا پیٹرن میرے جیسا بنانے سے کبھی اس مقام کو نہیں جا پائے گا. یہ ہمیں یکجا کرنی پڑے گی. عبادات اور نیکی، ان دونوں کو یکجا کر کے جو رویے ہمارے ڈیولپ ہوں گے اس کے نتیجے میں وہ مقام حاصل ہوگا. صرف اللہ کا نام جپنے سے کچھ نہیں ہوگا. ساتواں سوال انہوں نے کیا ہے کہ مرتے وقت جان آرام سے نکل جائے، اس کے لیے کچھ بتائیں. بہت سادہ ایک لفظ کا جواب، نفس مطمئنہ. جس کا نفس اس مقام پر آ گیا وہ منتظر رہتا ہے کہ میرے رب سے میری ملاقات کب ہوگی، اور جان اس کی بڑی آسانی سے نکلتی ہے. معافی چاہتا ہوں آج آپ کے 10 منٹ میں فالتو لے گیا، لیکن یہ جواب میں دینا چاہتا تھا کہ ان کی تحریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ صاحب
مشکل میں ہیں، فرسٹریٹڈ ہیں. آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے فالتو 10 منٹ لیے میں نے. اگلی اتوار تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.